into delta y is approximately h. یہ ایک بہت بنیادی ریلیشن شپ ہے. یہاں سے نظر آتا ہے کہ اگر ہم ڈیلٹا وائی کو 0 کر دیں یا اس کو چھوٹا کریں تو ڈیلٹا پی بڑھ جاتا ہے, اور دوسری طرف اگر ہم ڈیلٹا وائی کو بڑھا دیں, مطلب یہ کہ انسرٹنٹی وائی میں بڑھ جائے تو پھر ڈیلٹا پی کم ہو جائے گا. ان دونوں کا پروڈکٹ 0 نہیں ہے. اب دیکھیے کلاسیکلی تو ہم یہ ہمیشہ معلوم کر سکتے ہیں آیا کہ اگر ایک پارٹیکل اس جگہ پر ہے تو وہ کتنی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے. دونوں چیزوں کو معلوم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اس ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے دکھایا تھا, میں نے یاد ہوگا آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی تھی اور پھر یہ جاننا چاہا تھا کہ وہ پارٹیکل کہاں ہے. اس عمل میں نے اس پارٹیکل کی سپیڈ یا اس کی پوزیشن بدل دی. اب شاید آپ یہ سمجھتے ہو کہ اچھا یہ طریقہ نہیں تو کوئی اور طریقہ ہوگا جس سے ہم دونوں چیزیں معلوم کر سکیں, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایک بنیادی حقیقت ہے, اس سے ہم بچ نہیں سکتے. دس از اے فنڈامنٹل فیکٹ آف نیچر کہ اگر ایک معلوم ہو تو دوسرا نہیں معلوم ہوگا, اور اگر دوسرا معلوم ہو تو پہلا نہیں معلوم ہوگا. اور اس میں اگر انسرٹنٹی اتنی ہے تو اس میں اتنی ہوگی. ڈیلٹا پی انٹو ڈیلٹا وائی یا ڈیلٹا ایکس از اکول ٹو ایچ. اب چلیے ہم اسی چیز کو ایک اور ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور وہاں بھی یہی نتیجہ نکلے گا. یہ ہائزنبرگز انسرٹنٹی پرنسپل کی ایک اور دلیل ہے, اور یہ ہائزنبرگ مائکروسکوپ کہلاتا ہے. اس خیالی مائکروسکوپ میں لائٹ کسی سورس سے آ کر ایک پارٹیکل کے ساتھ ٹکراتی ہے اور پھر ایک اسکرین پہ پہنچتی ہے جہاں پر ایک انٹرفیئرنس پیٹرن پھر پیدا ہوتا ہے. اس پارٹیکل کی انسرٹنٹی پوزیشن کے حوالے سے بنتی ہے ڈیلٹا وائی, اور اگر ڈیلٹا وائی کم سے کم فاصلہ ہے جو ہم میجر کر سکتے ہیں تو اس کو ہم ریزالونگ پاور کہتے ہیں. ڈیلٹا وائی آپ کو یاد ہوگا ایک پچھلے لیکچر سے کہ ریزالونگ پاور ڈیلٹا وائی از اکول ٹو لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی تھیٹا. تھیٹا آپ کے سامنے ڈیفائنڈ ہے. اب چلیے ہم اس کا ایک تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں. تو جو فوٹون آتا ہے وہ اس پارٹیکل کے ساتھ ٹکراتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے وتھ دا سیم مومینٹم پی. ڈائریکشن اس کی البتہ بدل جاتی ہے. میگنیٹیوڈ آف پی از دا سیم بفور اینڈ آفٹر دا کولیجن, اور جو انسرٹنٹی پارٹیکل کی پوزیشن میں ہے اور اس کے جو مومینٹم میں ہے وہ اس فوٹون تک کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے. لہذا اگر تھیٹا کی ویلیو کم ہو, تھیٹا از مچ لیس دین 1, سو ان دا اسمال اینگل اپروکسیمیشن ڈیلٹا پی وائی is approximately equal to P into theta. یہاں پر آپ ڈی برولی ویو لینتھ لگا سکتے ہیں. پی وائی از اکول ٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی لیمڈا, لیمڈا آف دا فوٹون. چنانچہ ڈیلٹا پی وائی از اپروکسیمیٹلی ایچ تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی لیمڈا, اور اب آپ پہلے ڈیلٹا وائی اکولز لیمڈا اوور تھیٹا ڈیرائیو کر چکے ہیں. چنانچہ اب ڈیلٹا پی وائی انٹو ڈیلٹا وائی از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو ایچ. تو یہ بالکل وہی نتیجہ ہے جو ہم نے پہلے اخذ کیا تھا. جس طریقے سے بھی آپ اس اسکیٹرنگ پروسیس کو اینالائز کریں, آپ اس نتیجے پر لازماً پہنچیں گے کہ ڈیلٹا پی انٹو ڈیلٹا ایکس از اپروکسیمیٹلی ایچ. اور یہ انسرٹنٹی پرنسپل کی طرف ایک دلیل ہے. یہ ثبوت تو نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں ہم ایک پارٹیکل کو ڈیفینیٹ پوزیشن اور ڈیفینیٹ مومینٹم نہیں دے سکتے. اب اس کی میں تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا. ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کی اصل اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. ڈیلٹا ایکس انٹو ڈیلٹا پی ایکس از گریٹر دین اور اکول ٹو ایچ بار ڈیوائڈیڈ بائی 2, اور اسی طرح وائی اور زیڈ کے لیے کہا گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ایکس اور پی ایکس, وائی اور پی وائی, زیڈ اور پی زیڈ, ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ایکس ڈائریکشن میں انسرٹنٹی ہو پوزیشن میں تو وائی ڈائریکشن میں بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ایکس اور وائی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, ایکس اور زیڈ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, وائی اور زیڈ کا نہیں ہے. اونلی ڈیلٹا ایکس اینڈ ڈیلٹا پی ایکس آر ریلیٹڈ.
یہ کانجوگیٹ ویریبلس کہلاتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کا جوڑا بنتا ہے. مومنٹم ان دی ایکس ڈائریکشن, پوزیشن ان دی ایکس ڈائریکشن, یہ ایک جوڑا ہے. وائی انسرٹنٹی اور مومنٹم انسرٹنٹی ان دا وائی ڈائریکشن, یہ ایک جوڑا بنتا ہے. اسی طرح زیڈ کا ایک جوڑا بنتا ہے اور ان کو کانجوگیٹ ویریبلس کہتے ہیں. شاید میری باتوں سے آپ کو یہ تاثر ملا ہو کہ میجرمنٹ کے عمل کی وجہ سے انسرٹنٹی آ جاتی ہے پوزیشن یا مومنٹم میں. تو جب میں نے آنکھوں کے اوپر پٹی لگائی اور اس کو چھوا تو اس سے مومنٹم تبدیل ہوا تھا اس بال کا. مگر حقیقت یہ ہے کہ الیکٹران یا جو بھی پارٹیکل موجود ہے اس کی اپنی پوزیشن اور مومنٹم میں انسرٹنٹی بنیادی طور پر موجود ہوتی ہے, چاہے ہم اس کے اوپر میجرمنٹ کا عمل کریں یا نہ کریں. اور یہ ایک بہت بنیادی بات ہے. انسرٹنٹی پرنسپل ان پوزیشن اینڈ مومنٹم تو اب خیر آپ کسی حد تک دیکھ چکے ہیں, اور یہ 3 انسرٹنٹی پرنسپلز ہیں ایکس, وائی اور زیڈ کے لیے. مگر ایک اور انسرٹنٹی پرنسپل ہے جو ٹائم انرجی انسرٹنٹی پرنسپل کہلاتا ہے اور جس کا اس کے ساتھ گہرا تعلق بنتا ہے. اس کی اسٹیٹمنٹ ہے ڈیلٹا ای انٹو ڈیلٹا ٹی از اپروکسیمیٹلی ایچ. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم انرجی کی میجرمنٹ کریں ٹو ود ان ایکوریسی ڈیلٹا ٹی تو اس کے لیے ہمیں ٹائم ڈیلٹا ٹی درکار ہے, اور ان کا پروڈکٹ ہمیشہ ایچ کے لگ بھگ ہوتا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم مومنٹم ایگزیکٹلی کبھی نہیں معلوم کر سکتے, اسی طرح سے ہم کبھی انرجی ایگزیکٹلی نہیں معلوم کر سکتے. یہ انسرٹنٹی پرنسپل ہے, اور انسرٹنٹی پرنسپل سے ایک نئے مضمون کی بنیاد ڈلی جس کو کوانٹم میکینکس کہتے ہیں. اور کوانٹم میکینکس تو اب فزکس کی بنیاد ہے. یہ ایک اتنا اہم مضمون ہے کہ اس کے بغیر ہم کبھی ٹرانزسٹر نہیں بنا سکتے, کبھی وہ چیزیں جو اب ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہیں, کمپیوٹرز, ٹرانزسٹرز, سیل فونز وغیرہ, ان کا ہونا ممکن ہی نہیں کبھی ہو سکتا اگر کوانٹم میکینکس ہم نے نہ سیکھی ہوتی, اور اگر یہ آج سے تقریباً 80 سال پہلے ایجاد نہ ہوئی ہوتی. مگر یہ ایک بالکل